وسلم أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. عازمین انجمن، مشرق اساتذہ کرام، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے. آج کے اس انجمن کے موقع پر میں آپ کے سامنے جس تقریر کے تحت تفشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے دہشت گردی اور اسلام. یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آئینی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی و روحانی ادب کشوں سے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، ایسے پرفتن پرآشوب ماحول میں اللہ رب العزت اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روح افزا اور تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و معاشرتی عادات سکھلائے، معاشرے کو امن و سلامتی کا پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا. سامعین کرام، اسلام و دین برحق ہے جس میں سب کا حقوق یکساں و برابر ہے، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی، نہ عجمی، نہ کالا، نہ گورا، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ قانون ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا: ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ادا کیا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. سامعین کرام، اسلام جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے ساتھ افغان تعلیم کو بدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ مذہب اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور بلی کو بھوکے رکھنے سے جہنم رسید کیا، وہ دین جس نے ایک انسان کے فضل کو ساری انسانیت کا فضل قرار دیتے ہوئے فرمایا: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. یعنی جس نے ایک انسان قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اور جس قرآن کا یہ اعلان ہو: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسے حکیمانہ بات کہی ہے، یعنی دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. آج اسی دین کے ماننے والے کو دہشت گرد اور آتنکواد کہا جاتا ہے. آج اتنا ہی نہیں بلکہ جس کو مدارس جس کے اندر قال اللہ قال رسول کی ستائش بلند ہوتی ہے، اور جس کے اندر حیوانات کے چنگل سے آزاد کرا کے انسانیت کے درس دیے جاتے ہوں، وہ مدارس وہ دین جس کے پیشوں نے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تشریف علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مقررہ سنایا ہو، اور تمام دن مصائب کو پس پش ڈال کر حکومت بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو. اور وہ دین جس کے عدل کا یہ عالم ہے: لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یعنی اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو عدل کا یہ قانون ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ مدارس جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بدلایا سکھایا جا رہا ہے، ان مدارس کو مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا بدلانا یا ان کے مدرسین کو دہشت گرد کے نام سے موسوم کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس دین کے بارے میں یہ کہنا وہ آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، یہ کہاں کا انصاف ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ مسلم بادشاہوں اور حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ بابر جس کے بارے میں کم ضربوں کا گمان ہے، اس نے تمام مندروں کو اٹھا دیا. اس نے ہمایوں کی وصیت کی: اے فرزند، ہندوستان کے اندر مختلف مذہب و ذات پات ہے، اللہ نے تمہیں تمام لوگوں پر قدرت دی ہے، چنانچہ مذہبی تعصبات کو مٹا دو اور خصوصاً گائے قربانی چھوڑ دو، تمہارے احسان کے لیے یاد بھی رہے گی. جو چپ رہے گی زبان خنجر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آزادی کا. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.